زندگی ایک نئی جگہ پر روانہ ہو گئی۔ نکاح میں آنے کے بعد ہم دونوں جیون ساتھی بن گئے، ہر دکھ سکھ، سختی نرمی، دھوپ چھاؤں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والی، اور ایک شوہر کا عکس جو میرے ذہن میں تھا، نگہبان، سیکیور کرنے والا، تھوڑا سا مدبر، روبدار، اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے والا۔ میں بھی کوئی بہت رومانٹک نہ تھی، بات کو کر دینے کا حوصلہ مجھ میں بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں بہت ڈرپوک یا آگے سے بات نہ کرنے والی، میں بھی صحیح بات کر دینے والی تھی، لیکن صحیح بات کو کوئی ایکنالج کرے، اس کو سمجھے، تو تبھی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کا ساتھی کیسا ہے، آپ کی بات سمجھنے والا ہے یا نہیں، یا آپ کو سیکیور کر رہا ہے یا نہیں، کیونکہ ذمہ داری تو ایک شوہر کی ہے نا، اپنی بیوی کو اپنے گھر میں جو گھر بسانے کے لیے اپنی بیوی کا مقام بنانا، جگہ بنانا، تو اس کا کام ہے۔ بیوی تو انسیکیور ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے اور وہ ایک نئی جگہ پر آتی ہے، اس نئی جگہ پر مقام بنانے کے لیے جب تک ساتھی ساتھ نہ دے تو کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن؟ میں تمہیں بتاؤں کہ کل کیا ہوا۔ طاہا کی دونوں بہنیں میرے کمرے میں آئیں اور اچھے انداز میں گپ شپ ہونے لگی۔ ایک دم سے ہی انہوں نے کہا کہ بھابھی، ہم نے شادی پہ جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے زیورات پہن کر جائیں، ذرا دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ پلیز اپنے سیٹ دکھا دیں، جو میں تو اپنی پسند سے پہنوں گی، ایک نے کہا، دوسری نے کہا کہ میں بھی اپنی ڈریس کے مطابق دیکھ لوں گی، شادی سے واپسی پر ہم آپ کو دے جائیں گے۔ میں کچھ اپسیٹ تو ہوئی، لیکن کہا کہ کوئی بات نہیں، میں دیتی ہوں۔ وہ دونوں بھاری جیولری سیٹ لے گئیں۔ چوڑیاں اتفاق سے میں نے پہنی ہوئی تھیں، وہ نہ مانگ سکی، تو یوں زیورات بھی وہ جو دونوں بہنیں آئیں اور مجھ سے لے کر چلی گئیں۔ کچھ دن گزرے، اس کے بعد میں نے پوچھا تو انہوں نے طاہا نے کہا کہ امی نے سنبھال لیے ہیں، کیونکہ آپ سے وہ سنبھل نہیں سکتے تھے تو امی نے سنبھال لیے، تو زیورات میری پہنچ سے دور چلے گئے۔ طاہا نے بڑی غیر معمولی سی بات، جیسے اس بات کو کوئی نوٹس ہی نہیں لیا کہ کوئی بات نہیں، زیورات امی نے سنبھال لیے، لیکن میں بڑی حیران ہوئی اس بات پر کہ ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ جو زیورات میری کسٹڈی سے چلے گئے ہیں۔ مطلب یہی دن ہوتے ہیں انسان کے پہننے کے، اور جانا ہوتا ہے کسی اس میں فنکشن میں تو انسان اپنے حساب سے پہن لیتا ہے، جو ایک لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، لیکن بات ایسی تھی کہ میں آگے سے کچھ بول نہ سکی، اور ویسے بھی انسان کو عجیب لگتا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے انسان اپنے تعلقات کو کیوں خراب کرے۔ ابھی 2 سے 4 دن گزرنے نہ پائے تھے کہ طاہا نے مجھے کہا کہ جو کیش دیا ہے وہ مجھے کیش دو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے آنے سے پہلے گھر کو ری ارینج کر لیں تاکہ تم آؤ تو سارا گھر سیٹ ہو۔ تو ماتھا تو ٹھنکا، لیکن کیا کہتی، کچھ نہ کہہ سکی، اور میں نے کیش چیک جو ہے وہ میں نے طاہا کو دے دیا۔ یہ سب تو شادی کے پہلے ہفتے کی روداد ہے، ابھی تو زبان سے الفاظ بھی روانی کے ساتھ ادا ہونے نہ شروع ہوئے تھے۔ جتنے کپڑے اور کئی اور چیزیں جو امی نے کپڑے بغیر سلوائے دیے تھے وہ بھی سب ہمارے کمرے سے چلے گئے، اور کئی چیزیں جاتی آتی رہی، آتی نہیں بلکہ جاتی جاتی رہی، تو پھر بھی اس چیز کو کوئی اتنا نہیں، کیونکہ میں کبھی بھی ان چیزوں کی زیادہ وہ اس لیے نہ تھی کہ اللہ نے مجھے ہمیں سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن میرے نزدیک رشتوں کی رسپیکٹ اور رشتوں کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اس سے بڑھ کر میرے نزدیک ان چیزوں کی اتنی ویلیو نہ تھی۔ میرا ذہن جیسے معاف ہو گیا، بات چیزوں کی نہ تھی، مال و زر کی نہ تھی، انسانی ذہنیت، رشتوں کے معیار اور اخلاقی اقدار کی تھی، جو رشتوں کو مضبوط اور پائیدار بناتی ہیں۔ یہ سب چیزیں میرے ذہن کے وہ سارے بت ایک ایک کر کے
ٹوٹتے چلے گئے جو ایک ازدواجی زندگی کے بندھن میں استوار ہو جانے کے تھے۔ گویا یوں تھا جیسے زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے۔ رشتوں سے احساس و محبت کو نکال دیا جائے تو رشتے چند ناموں کے سوا کیا ہیں؟ بتاؤ۔ ایسے رشتے ہونے کے دکھ بہت ہیں، نہ ہونے کے دکھ قابل برداشت ہیں۔ یعنی ایسے رشتے ہوتے ہوئے دکھ اس طرح کے دیں وہ ناقابل برداشت ہیں، ایسے رشتے نہ ہوں تو دکھ پھر بھی قابل برداشت ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہونے کے بعد جیسے کوئی نیا ایونٹ تو نہ تھا، زندگی جیسے گزرنا نہیں رینگنا شروع ہو گئی، کیونکہ ملمہ چڑھے چہروں کے نقاب آہستہ آہستہ نہیں بلکہ تیزی سے اترتے دکھائی دینے لگے۔ مجھے یوں لگا جیسے دلدل میں گر چکی ہوں، جتنا اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا زور سے دھنستی چلی جا رہی ہوں، کیونکہ ابھی دن ہی کتنے گزرے، ابھی تو مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہ ہوا تھا۔ کس کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ والدین جو جان و مال لگا کر ابھی شادی سے فارغ بلکہ ایک بیٹی کے بوجھ سے فارغ ہوئے، ابھی تو تھکن بھی دور نہ ہونے پائی ہوگی، تو پردے سے سین بدلنے شروع ہو گئے۔ یہ امی کے چچا داد صاحب تھے، یعنی کوئی غیر لوگ بھی اس طرح نہیں کر سکتے۔ بات انسانیت کی ہوتی ہے۔ امی کو پتہ چلے تو کیا ہو؟ امی ابی کو تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ بیٹی کیا کیا دیکھ رہی ہے، نقلی چہروں کے پیچھے اصلیت کا کیا رنگ نکل رہا ہے، خدا جانے آگے کیا ہوگا۔ اس سب کے باوجود اگر رویے ہی کچھ دکھاوے کے طور پر بہترین ہوتے وہ بھی نہیں، یہ سب دل دکھا دینے والے رویوں کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا تھا، کیونکہ وقت تو کسی کے لیے رکتا نہیں، اور طاہا کے امریکہ جانے کا وقت آ گیا۔ میں ابھی طاہا کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میرے ابھی پیپرز تیار ہونے تھے اور اس میں تھوڑا ٹائم لگنا تھا، سارا پروسیس ہونے میں وقت لگنا ضروری تھا، اس لیے یوں وہ امریکہ چلا گیا اور میں اس کی کال کے انتظار میں گھڑیاں تکنے لگی۔ موبائل فون کا زمانہ نہ تھا، اور جو فون تھا وہ بھی ساس کے کمرے میں ہی ہوتا تھا۔ کبھی ان کی نظر کرم مجھ پر ہوتی تو بات کروانے کے لیے بلا لیتی، یا کبھی بات بھی خود ہی کر کے فون بند کر دیتی، اور میں صرف فون کی گھنٹی بجنے پر کان لگا کر بیٹھی رہتی کہ شاید اب فون آئے اور میری بات طاہا سے ہو جائے۔ وہ کہ بات بھی ساس کے کمرے میں ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ فون ادھر تھا انہی کے سامنے، نہ میں آگے سے کچھ آرگومنٹس دے سکتی تھی، نہ میں کوئی کھول کر یہاں کی بات بتا سکتی تھی۔ جس تلخ زندگی کے 4 دن بھی گزارنے کا لوگوں نے انتظار نہ کیا اور اپنے چہرے نظر آ گئے، سوچو کہ اس میں آگے کیا کیا ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔